بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا چاچو آسٹریلیا سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا حال احوال چینل آسٹریلیا سے۔ اور آج ہم بات کریں گے آسٹریلیا کے حال کے اوپر اور آپ کے یہاں جو احوال ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ اس طریقے سے اس پروگرام کو میں لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو آپ نے ضرور مجھے اس کے بارے میں بتانا ہے، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میں کس سمت میں جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں حال احوال پروگرام۔ تو ناظرین، ہم جیسے 14 اگست مناتے ہیں۔ 14 اگست ہم مناتے ہیں انگریزوں سے نجات کا دن۔ آج ہمیں آزادی ملی تھی 14 اگست کو انگریزوں سے، اور یہاں پہ 26 جنوری کا دن منایا جاتا ہے۔ یہاں بھی بڑے جوش و خروش سے اور بڑے ہلا گلا ہوتا ہے، اور یہاں پہ 26 جنوری کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ 26 جنوری کا دن یہاں کیسے کیوں منایا جاتا ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ اتفاق ہے کہ یہ لوگ اس ملک کو قبضہ کرنے کا دن مناتے ہیں، کہ آج کے دن ہم نے آ کے یہاں پہ قبضہ کیا تھا۔ دیکھیں کتنا دلچسپ یہ موازنہ ہے۔ ہم لوگ 14 اگست مناتے ہیں ان لوگوں سے اپنے نجات کا دن، اور یہ لوگ یہاں آ کے جب انہوں نے قبضہ کیا تھا 26 جنوری کو 250 سال پہلے، تو اس دن کو یہ مناتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک ایک قسم کا فتح کیا تھا، اس ملک کے اوپر ہم نے قبضہ کیا تھا۔ تو یہ یہاں کا حوال ہے۔ اور کل آج جو ہے یہ آئے تو کل تھے، یعنی 25 جنوری کو پہنچے تھے، لیکن رات کے ٹائم پہنچے تھے، اور انہوں نے رات کو کہا کہ آپ آرام کریں، صبح جو ہے نا اس ملک کو دیکھیں گے۔ تو یہ 26 جنوری کی صبح کو یہ لوگ یہاں پہ لینڈ کیا، انہوں نے آ کے زمین کے اوپر قدم رکھا 26 جنوری کی صبح کو۔ تو یہ اس کو 26 جنوری کی صبح کو یہ دن مناتے ہیں۔ اور آج آسٹریلیا میں پورے آسٹریلیا میں چھٹی تھی، اور ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں، جیسے ہم 14 اگست مناتے ہیں، ہم کون سا اتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں، ہمیں بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے۔ اور یہ بھی مناتے تو ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مناتے ہیں، کچھ لوگ ان کے خلاف ہیں۔ اب یہ ایک بن جاتی ہے سیاسی بحث، اس سیاسی بحث سے میں تھوڑا سا ہٹ کے، کیونکہ یہ یوٹیوب چینل ہے، یہاں پہ سیاست ہم نے نہیں کرنی، اپنا حال احوال دینا ہے۔ تو میں یہاں پہ جو ہے نا صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ہوا تھا 250 سال پہلے انگریز یہاں آئے تھے۔ اب انگریز کون تھے، آپ کو یہ بھی دلچسپ بات ہے، بڑی انٹرسٹنگ، کہ انگریز کون تھے۔ تو ناظرین، یہ وہ انگریز تھے جو ہماری طرف بھی آئے تھے۔ تو انہوں نے جو اس وقت سوچا تھا، وہ تقریباً 1600 میں کچھ انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت جو کاروبار تھا بہت مشہور، بہت ہی پیسے والا، اور اس سے بڑی انکم ہوتی تھی، وہ تھی غلاموں کی تجارت۔ آپ کو پتہ ہے غلاموں کی تجارت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی۔ حضرت بلال ایک غلام تھے، اور افریقہ سے حبشہ سے ان کو پکڑ کے لایا گیا تھا، اس لیے ان کو بلال حبشی بھی کہتے تھے، اور وہ غلام تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کیا تھا۔ خیر، تو وہ اس وقت بھی یہ تجارت بہت عروج پہ تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ تجارت پھر بند کرائی۔ مسلمانوں کے حد تک تو بند ہو گئی، لیکن یورپ میں، اور یہ خاص طور پہ برطانیہ کے جو انگریز تھے، یہ لوگ ان لوگوں نے اس تجارت کو جاری رکھا، اس سے بڑی آمدنی ہوتی تھی، اور یہ کتنا ظلم کرتے تھے، اس کا میں کیا اس چینل پہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو بہت ساری باتیں خود ہی پتہ ہے
کہ انہوں نے کتنے ظلم کیے، کتنے ظلم سے یہ لوگ جو ہے نا افریقہ سے یہ لوگ پکڑ کے لاتے تھے اور یورپ میں اور امریکہ میں اور برطانیہ میں آ کے ان کو نیلام ہوتے تھے، اور اس نیلامی میں پتہ نہیں کتنا ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ تو آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اس کام کہ یہ چھوڑیں بہت، اب اس میں کوئی اتنا پرافٹ بھی نہیں تھا، اور کافی آ چکے تھے لوگ، کافی لوگ وہاں سے پکڑ کے لاتے تھے یا بیچتے تھے، تو کافی ہو چکا تھا یہ کام۔ اور ان کا ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ یہ جہاں جاتے تھے اس جگہ کو قبضہ کرتے تھے۔ فرینچ بھی آتے تھے، فرانس والے، ہالینڈ والے لوگ بھی چلتے تھے، دنیا میں گھومتے پھرتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اس سلسلے میں ان سے معلومات تو ملتی تھی، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تجارت بھی کریں ان علاقوں میں اور ہم قبضہ بھی کریں۔ تو اس سوچ کے ساتھ یہ جب چلتے تھے تو انہوں نے، آپ نے دیکھا یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ پورا دنیا پہ انہوں نے قبضہ کیا، امریکہ، کینیڈا، وہاں سے لے کے یہاں تک آسٹریلیا تک جتنے بھی علاقے ہیں سارے انہوں نے قبضے کیے، صرف بتانے کے یہ کیوں تھا۔ ہم لوگ بر صغیر پاک و ہند، آسٹریلیا اور جو اس وقت لوگ آباد تھے آسٹریلیا میں، اور جو افریقہ میں، پورا افریقہ بر اعظم، وہاں تو یہ جاتے ہی تھے اس وقت، تو وہاں سے یہ لوگ کیوں مار کھائے تھے؟ میرے حساب سے ہر بندے کے ذہن میں ایک دماغ تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دماغ تو دیا ہے، لیکن جو سوچ ہے، وہ سوچ یا اس دماغ میں جو چپ ہوتی ہے، وہ چپ بہت کم لوگوں میں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو یہ کہہ گئے تھے، تو ان کے آپ دیکھیں کہ ان کی دماغ میں ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ایک صفت ڈالی تھی، ایک چپ ڈال دی تھا۔ تو علامہ اقبال کے مقابلے میں آج تک نہ پہلے نہ بعد میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے اس بر صغیر میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے پھر آپ نے دیکھا کہ اپنا ایک بندہ جو تھا اس نے پورے بر صغیر میں تقسیم، اور مسلمانوں کو علیحدہ ایک ملک ملا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید نہ ملتا، یا وہ اپنا ضمیر بیچ دیتا، یا کوئی اور مسائل، کوئی لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی، ہمارے ہی مسلمانوں میں کئی لوگوں نے مخالفت کی تھی، تو لیکن آپ ڈٹے رہے، اور کیوں؟ آپ کے دماغ میں ایک خاص چپ اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں، ہم کہتے تو ہیں 22 کروڑ، میں تو اس کو نہیں مانتا 22 کروڑ عوام ہیں، ہم اتنے نہیں ہیں، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، یہ بھی ایک مافیا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ ہم 22 کروڑ ہیں۔ چلو ہیں، اب یہ جو مانتے ہیں تو ہم بھی پیچھے ہیں، کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ہیں۔ تو 22 کروڑ عوام میں اس وقت کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے، دماغ تو سب کے پاس ہیں، لیکن کسی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اب وہ ملک کو لیڈ کرے۔ اب سارے اس بات پہ آ کے ایک قسم کا جیم منجمد ہو گیا دماغ، ہر ایک کا دماغ، کوئی کہتا ہے پارلیمانی نظام ہو، کوئی کہتا ہے صدارتی نظام ہو، تو وہ دماغ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہے، اور ایک بندہ چاہیے جس کے ذہن میں چپ ہوگا، وہ لیڈ کرے گا۔ تو فی الحال اندھوں میں کانا راجا، اب تو ہمارا جو اس وقت وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے دیکھیں محنت کی ہے، کرکٹ سے لے کے اب وزارت عظمیٰ تک پہنچے ہیں، تو کہہ تو سکتے ہیں کہ ان کے دماغ میں بھی چپ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ چپ عمران خان میں بھی ڈال دیے جائیں تو وہ قائد اعظم کے قریب تر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جو چپ قائد اعظم میں لگائی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتے۔
اور جو علامہ اقبال میں تھی وہ تو آج تک دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں پیدا ہوا جو علامہ اقبال کے ذہن اور ان کی سوچ ان فکر کے مطابق کوئی بات کرے. تو یہ ایک دین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس در جو آسٹریلیا میں اس وقت لوگ تھے، آپ حیران ہوئیں گے کہ وہ کون لوگ تھے. وہ آسٹریلین یہ والے گورے انگریز نہیں تھے، وہ افریقن کنٹری سے آئے ہوئے کچھ لوگ تھے. یا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے تاریخ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ساری ہسٹری معلومات کیسے ہوا کیا ہوا یہ تو اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں. تو یہ لوگ کیسے یہاں پہ آئے؟ ایک اندازے کے مطابق یہاں آسٹریلیا میں یہ لوگ تقریباً 60 سے 70 ہزار سال سے آباد ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہم تو آسٹریلین کو گوروں کو سمجھتے تھے کہ یہ اس ملک کے باشندے ہیں اور اس میں اب تو ہیں، لیکن اس وقت نہیں تھے. 250 سال پہلے یہ نہیں تھے. 250 سال پہلے آج کے دن کیپٹن کک ان کا ایک تھا، وہ 11 بحری جہازوں سے جہاز ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ کشتیاں ہوتی تھیں، بڑی بڑی کشتیاں ہوتی تھیں، بادبان والی چلتی تھیں، اور جو ہے نا اس میں 11 کشتیاں تھیں بڑی بڑی، اور وہ ایک بیڑا کہلاتا تھا. اس بیڑے کے ساتھ یہ لوگ چلے تھے اور ادھر آسٹریلیا میں آ کے انہوں نے قدم رکھا آج سے 250 سال پہلے. تو یہ آج چھٹی تھی اور یہ لوگ اس کا جشن مناتے. کچھ اس کے مخالف بھی ہیں اور اس کے خلاف بھی ہیں کہ انہوں نے بڑا آ کے ظلم کیا. ظلم کی کہانی تو یہ نہیں بتاتے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے یہ چھینا، یہ ملک لوگوں سے چھینا، کس طریقے سے آپ لوگوں نے ظلم کیا، جس طریقے سے بر صغیر میں کیا، جس طریقے سے افریقہ میں یہ کرتے رہے. بر صغیر میں ہمیں کوئی بھولا تو نہیں ہے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کے ساتھ انہوں نے کتنے ظلم کیے. اور جو ہے بہادر شاہ ظفر، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بیٹوں کو مار کے ان کے سر جو تھے اس کے ایک تھالی میں پیش کیے گئے، تو اس کو نکال دیا گیا برما میں، وہاں پہ ایڑیاں رگڑ کے مرتا رہا. تو بہرحال یہ ظلم انہوں نے بہت کیا ہے اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سزا تو ملنی ہے اس چیز کی، اور ملتی بھی ہے اور ملتی بھی رہے گی. لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ انہوں نے یہاں پہ کیا کیا. بہت انہوں نے یہاں پہ جو اس وقت باشندے تھے ان کو یہ ایبوریجنلز کہتے ہیں. اوریجنل کے ساتھ اے بی لگا دیں تو ایبوریجنل بنتا ہے. تو ایبوریجنلز تھے، آئی لینڈرز تھے، چھوٹے چھوٹے جزیروں کے اوپر جو لوگ اس وقت آباد تھے ان کو یہ آئی لینڈرز کہتے ہیں. اور جو پورے آسٹریلیا میں لوگ آباد تھے وہ ایبوریجنلز کہلاتے ہیں. تو ایبوریجنلز بیچاروں کے ساتھ بہت ظلم ہوا اور آج تک ہو رہا ہے. ان کو کوئی خاص ان کی شہریت تو ہے، ان کے اب یہ مانتے ہیں حقوق کہ ہاں ہم سے زیادتی ہوئی، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، ان کے ملک کے اوپر ہم نے قبضہ کی، یہ مانتے ہیں. لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب انہوں نے اتنی ترقیاں اس میں کی ہیں، اتنے تبدیلیاں لے آئے ہیں، تو اب ہو نہیں سکتا کچھ کہ یہ اس کو چھوڑتے تو اب یہ نہیں. اب تو کہتے ہیں کہ آسٹریلیا بھی ہمارا ہے، آپ بھی رہیں ہم بھی رہیں گے، لیکن ان کے ساتھ اتنا تو کرو کہ ان کے ساتھ کچھ اچھا بہتر سلوک کرنے. ان کے ایجوکیشن میں وہ آگے نہیں ہیں، پیچھے ہیں، ان کو تعلیم میں پیچھے رکھا ہوا ہے، ان کو نوکریاں دینے میں بھی پیچھے رکھا ہوا ہے. ہاں ان کو کچھ وظیفہ مل جاتا ہے مہینے کے اینڈ میں تھوڑا بہت، اور وہ اس سے گزارا کرنے وہ بھی چپ ہیں. اور یہ لوگ جو تھے شروع سے ہی ان کو تو دنیا کا پتہ نہیں تھا. دنیا میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ بھی کوئی جگہ ہیں کسی نے نہیں دیکھا تھا. کچھ ان میں سے چند ایک گنتی کے 1-2 بندے جو تھے انہوں نے اس کو تعلیم حاصل کرائی اور وہ جو ہے نا دنیا میں گھومے پھرے، لیکن آٹے میں نمک کے برابر تھا. میجارٹی زیادہ تر لوگ یہاں پہ ابھی بھی ان پڑھ ہیں اور حکومت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ حکومت کے ساتھ، حکومت کے جو کام ہیں، حکومت کے جو اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے.
تو یہ ایک ویڈیو تھی آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آسٹریلیا میں تو اس طریقے سے آج میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اپنے گھر سے، کل کو میں آپ کو باہر بھی لے جاؤں گا، آپ کو گھماؤں گا پھراؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ یہاں پہ کیسے آسٹریلینز رہتے. اب تو ان کو آسٹریلین ہی کہنے چاہیے، 250 سال ہو گئے تو آسٹریلین ہے. تو آسٹریلین یہاں پہ کیسے رہتے ہیں، کس طریقے سے یہ جو ہے نا اپنا روزگار، اپنے کاروبار یہ چلا رہے ہیں، اور کس طریقے سے حکومت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتا جاؤں گا. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے جواب میں ضرور بتائیں کہ ہاں آپ کا جو پروگرام دلچسپ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے. تو آپ کو یہاں جو آئے تھے آسٹریلین، ان کے بھی واقعات ہیں کچھ، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. میوزیم میں وہ چیزیں ہیں، وہ کشتی اور وہ جو ہے کیپٹن کوک کا گھر، کپڑے، کمرہ، وہ ساری چیزیں ہیں ان کے. تو ہسٹری ہے، پوری ہسٹری پھیلی ہوئی ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ مختلف چیزیں ہیں، بڑی دلچسپ چیزیں بھی ہیں. تو ہمارا ان سے کیا لنک بنتا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور پاکستانیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طریقے سے جو ہے پاکستان ان کے ساتھ امداد کرتا رہا ایک وقت تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے پھر پاکستان کی مدد کی. اور آج بھی ایک کیس ایسا ہے جس میں پاکستان اور آسٹریلیا تقریباً وہ جو ہے مذاکرات چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ اس مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور آسٹریلیا اور پاکستان قریب آ جائیں. پہلے بھی تھے لیکن پھر کچھ ہمارے جو افسران ہیں، جو کالے انگریز ہیں، وہ جو ہے پرواہ نہیں کرتے، یہاں آتے ہیں، ہمارے سفیر ہیں اور جو سفارتی عملہ ہے کام نہیں کرتے. کہیں بھی کسی ملک میں بھی ہمارے سفارتی عملے نے کبھی کوئی کام نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ایک ملک سے تعلقات بنا لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. اب دعا کریں کہ چین سے ہم کہیں دور نہ ہو جائیں جو ہمارا ساتھ چل رہا ہے. لیکن شکر ہے ایک ادارہ ایسا تو ہے جو ہمارے ملک کے اوپر چھتری کی طرح، ڈھال کی طرح وہ آگے کھڑا ہوا ہے، اور ہماری جو سول گورنمنٹ ہے اس کو چلا رہا ہے. لیکن جو وہ ادارہ ہے، اس ادارے کے ہی بل بوتے پہ آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار، ہم اپنا جو ہے نا ملک کا جو ہے وہ چلا سکیں. اور اس ملک ورنہ جو ہے نا لٹیرے ہمارے اوپر پڑ گئے تھے، اور ان لٹیروں نے اس ملک کو لوٹا اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا. ان کا پلان یہ تھا کہ ہمارے ملک میں اتنا سخت نہ ہو کہ ہم کسی کے سامنے سر اٹھا سکیں. اسی میں آپ نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہوں گے جو ہیں، اب جیسے نام میں کیا لوں، اب وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کروڑوں روپے لوٹ کے لے گئے ہیں. تو اس وقت ہم بھی سوئے ہوئے تھے. اپنے آپ کو بھی تو بلیم کرنا چاہیے نا. آج بھی ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک تھے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں کیونکہ ہمارے دماغ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے ہمارے اندر، وہ چپ کسی میں ہے ہی نہیں. مسلمانوں میں تو ہوتی نہیں ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے والدین ہمیں بتاتے تھے کہ انگریز 100 سال آگے سوچتا ہے، آگے کی سوچتا ہے، اور ہندو 50 سال آگے کی سوچتا ہے، اور مسلمان اس وقت سوچتا ہے جب اس کے سر میں آ کے لگتی ہے. تو ہم اسی طرح چل رہے ہیں. 70 سال سے تو ہم اسی طرح چل رہے ہیں. جب ہمارے سر پہ کوئی چیز آ کے لگتی ہے تو اچھا یہ بھی ہم نے کرنا تھا، یہ بھی کوئی کام کرنے والا تھا ہمارا، اچھا یہ ہماری ذمہ داری تھی. ادروائز ہمیں کبھی بھی پہلے سوچ نہیں آتی یہ کام ہمیں کر لینا چاہیے، کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے اس سے برا ہو، تو ہم نے اس کے بارے میں ابھی تک نہیں سوچا ہوا. اسی سوچ کے تحت کہ جو ہے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے گا، اور آپ مجھے اس کا فیڈ بیک دیں گے.
تاکہ میں آئندہ بھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے آؤں. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ.